اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکنہ یقع علی اقل جنسہ وَيَحْتَمِلُ كُلَّهُ استدراک من قوله ولا يحتمله كأن قائلا يقول لما لم يحتمل الأمر التكرار عندكم فكيف يصح عندكم نية الثلاث فی قولی طلقی نفسکی۔ یہیں سے سبق ہے، ترجمہ دیکھیے، انشاءاللہ مفہوم واضح ہوگا، پھر اس کی وضاحت کروں گا۔ لیکن امر اقل جنس پر واقع ہوتا ہے، لیکن امر کل جنس کا احتمال رکھتا ہے۔ احتمال رکھتا، یہ عبارت مصنف علیہ رحمہ کے قول، مصنف علیہ رحمہ کے قول ولا يحتملہ سے استدراک ہے، یعنی ولا يحتملہ سے یہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے، گویا کہنے والا کہتا ہے، کہنے والا کہ جب تمہارے نزدیک امر تکرار کا احتمال نہیں رکھتا ہے، تکرار کا احتمال نہیں رکھتا ہے، تو شوہر کے قول طلقی نفسکی، طلقی میں تمہارے نزدیک، طلقی نفسکی میں تمہارے نزدیک 3 طلاق کی نیت کیسے درست ہوگی؟ ٹھیک ہے، فَيَقُولُ إِنَّ الْأَمْرَ يَقَعُ عَلَىٰ أَقَلِّ جِنسِهِ، تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں، تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امر اپنے اقل جنس پر واقع ہوتا ہے، اور یہی فرد حقیقی ہے، اور کل جنس کا احتمال رکھتا ہے، اور یہی فرد حکمی یعنی 3 طلاقیں ہیں، یعنی 3 طلاقیں ہیں، لا من حیث انہ عدد بل من حیث انہ فرد، لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ وہ عدد ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ ایک فرد ہے نا، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ ایک، پھر آگے فرماتے ہیں کہ نہ اس حیثیت سے کہ وہ اس لفظ کا مدلول ہے، بل من حیث انہ منوی، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ منوی ہے،
وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ حَتَّى، اور اسی طرف مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے قول سے اشارہ کیا. مصنف علیہ الرحمہ نے ترجمہ ہوا. اس عبارت سے کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو بھی سمجھ لیں آپ، یا یہ کہ تھوڑا ترجمہ اور کرا دوں تو انشاءاللہ پھر سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. اسی طرف مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے قول سے اشارہ کیا. کون سے قول سے؟ حتی اذا قال لها طلقی نفسکی انه یقع علی الواحد الا ان ینوی الثلاث. ترجمہ دیکھیے، ترجمہ دیکھیے. مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے قول سے اشارہ کیا یہاں تک کہ جب شوہر اپنی بیوی سے طلقی نفس کی کہے. طلقی نفس کی کیا معنی اس کا؟ تو اپنے کو طلاق دے دے. طلقی نفس کی کا معنی تو اپنے کو طلاق. شوہر نے اپنی بیوی سے کہا طلقی نفس کی، تو اپنے کو طلاق دے دے. تو یہ کلام ایک طلاق پر واقع ہوگا. تو یہ کلام ایک طلاق پر واقع الا ان ینوی الثلاث، مگر یہ کہ 3 کی نیت کرے. مگر یہ کہ 3 کی، ہاں اگر طلقی نفس کے کہا تو ایک طلاق واقع ہوگی، لیکن اگر 3 کی نیت کر لے تو پھر 3 طلاق واقع ہوگی. کیوں؟ لأن الواحد فرد حقیقی متیقن والثلاث فرد حکمی محتمل. کیونکہ ایک فرد حقیقی ہے، ایک یقینی طور پر فرد حقیقی متیقن ہے. ہم متیقن بھی بول سکتے ہیں، فرد حقیقی ہے متیقن. اور 3 فرد حکمی ہے محتملاً. فرد حکمی محتمل ہے. یا اللہ، ایک فرد حقیقی متیقن اس کا یقین ہے، اور 3 فرد حکمی ہے اس کا احتمال ہے، اس کا، ہاں اسی کو کہتے ہیں محتمل. وَلَا تَعْمَلُ نِيَّةُ السِّنَتَيْنِ إِلَّا أَن تَكُونَ الْمَرْأَةُ أَمَةً. اس کا بھی ترجمہ دیکھیے، پھر پورا ایک ساتھ سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. آگے کہتے ہیں کہ اور 2 طلاقوں کی نیت کار آمد نہیں ہو سکتی. 2 طلاقوں کی نیت یعنی 2 طلاقوں کی نیت کرنا درست، الا ان تکون المرأة امتن، مگر یہ کہ وہ عورت باندھی ہو. مگر باندھی ہو. اے لا تصح نیت السنتین فی قوله طلقی نفسکی لأنه عدد محض لیس بفرد حقیقی ولا حکمی ولیس مدلولا لللفظ ولا محتملا له الا اذا كانت تلك المرأة امة لأن السنتین فی حقها كالثلاثة فی حق الحرة فهو واحد حکمی كالثلاث فی حقها. اب ترجمہ دیکھیے، کیا معنی ہوا کہ 2 طلاقوں کی نیت صحیح نہیں ہوگی، ہے نا؟ 2 طلاقوں کی نیت
اے لا تصح نیت السنتین، یعنی 2 طلاقوں کی نیت صحیح نہیں ہوگی طلقی نفسکی کے قول میں، جیسا کہ یعنی شوہر کے قول طلقی نفسکی میں 2 طلاقوں کی نیت صحیح نہیں ہوگی. صحیح کیوں؟ کیونکہ 2 عدد محض ہے. نہیں دونوں نہیں، 2 کیونکہ 2 عدد محض ہے، نہ فرد حقیقی ہے نہ فرد حکمی. نہ فرد حقیقی ہے نہ فرد حکمی، اور نہ لفظ کا مدلول ہے، نہ لفظ کا اور نہ اس کا محتمل ہے. نہ لفظ کا مدلول ہے اور نہ اس کا محتمل ہے، مگر جب کہ وہ عورت باندھی ہو. مگر جب کہ وہ عورت، اس لیے کہ اس کے حق میں، کس کے حق میں؟ باندھی کے حق میں 2 ایسی ہیں، باندھی کے حق میں 2 ایسی ہیں جیسے آزاد عورت کے حق میں 3. آزاد عورت کے حق میں، آئیے تو اس کو مسئلہ کو سمجھیے، اس مسئلہ کو سمجھیے شروع سے دیکھیے. لَكِنَّهُ يَقَعُ عَلَى أَقَلِّ الْجِنْسِ وَيَحْتَمِلُ كُلَّهُ. کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہیں مصنف علیہ رحمہ؟ تو یاد رکھیے گا مصنف علیہ رحمہ اس عبارت سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض کا خلاصہ یہ ہے، آپ نے پہلے کہا تھا کہ احناف کے نزدیک امر نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے. اس سے پہلے آپ پڑھے تھے نا، لا یقتضی تکرار ولا یحتملہ، امر نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے. اعتراض ہوتا ہے کہ احناف کے نزدیک اگر شوہر اپنی بیوی کو طلقی نفسکی کہے، یعنی تو اپنے آپ کو طلاق دے لے، تو 3 طلاقوں کی نیت کرے، تو یہ نیت کرنا درست ہے. جی شوہر نے بیوی کو کیا کہا؟ طلقی نفسکی، تو اپنے کو طلاق دے دے. اب اگر وہ 3 طلاق کی نیت کر لیتی ہے تو نیت کرنا درست ہے، درست. لہذا اگر بیوی نے اپنے آپ کو 3 طلاقیں دی تو شوہر کے 3 طلاقوں کی نیت کرنے کی وجہ سے اس پر 3 طلاقیں واقع ہوں گی. حالانکہ 3 میں تعدد اور تکرار ہے، 3 میں تکرار ہے نا 3 میں. تو طلقی نفسکی کہنے کی صورت میں 3 طلاقوں کی نیت سے 3 طلاقوں کا واقع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امر کا صیغہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے. سمجھ شریف میں بات آئی؟ اگر 3 طلاقوں کی نیت کرتا ہے تو 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اور 3 میں تعدد پایا جاتا ہے، تکرار پایا جاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ امر کا صیغہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے. اسی کا جواب دیا. جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ عدد اور فرد کے درمیان منافات ہے. عدد اور فرد کے درمیان منافات ہے، دونوں ایک نہیں ہے. کیسے؟ فرد وہ ہوتا ہے جو افراد سے مرکب نہ ہو.
فرد کس کو کہتے ہیں؟ جو افراد سے مرکب، اور عدد وہ ہوتا ہے جو افراد سے مرکب ہو۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ ایک ہے عدد اور ایک ہے فرد۔ فرد کہتے ہیں جو افراد سے مرکب نہ ہو، اور عدد کہتے ہیں جو افراد سے مرکب ہو۔ تو دونوں میں منافات ہے نا؟ دونوں میں منافات ہے کہ نہیں؟ پھر فرد کی دو قسمیں ہیں۔ فرد کی ایک فرد حقیقی اور ایک فرد حکمی۔ فرد حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ فرد حقیقی اس کو کہتے ہیں جس کے نیچے کوئی عدد نہ ہو۔ فرد حقیقی اسے کہتے ہیں جس کے نیچے کوئی عدد، جیسے ایک فرد حقیقی ہے اور اسی کو اقل جنس کہا جاتا ہے۔ ایک فرد حقیقی ہے کیونکہ ایک کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے اور اسی کو اقل جنس کہا جاتا۔ اقل جنس کا مطلب یعنی جنس کا سب سے کم تر ہے نا۔ اور فرد حکمی کس کو کہتے ہیں؟ فرد حکمی اس کو کہتے ہیں جو تمام کا مجموعہ ہو۔ فرد حکمی جو تمام کا، جیسے 3 طلاقوں کا مجموعہ فرد حکمی ہے۔ 3 طلاقوں کا مجموعہ صیغہ امر مصدر پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اقل جنس یعنی فرد حقیقی پر واقع ہوتا ہے۔ امر جو ہے نا، یہ کس پر واقع ہوتا ہے؟ فرد حقیقی پر واقع، اور کل جنس یعنی فرد حکمی کا احتمال رکھتا ہے۔ اسی کو سمجھایا نا، ترجمہ آپ پڑھے نا۔ گویا فرد حقیقی امر کا موجب اور فرد حکمی اس کا محتمل ہے۔ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو موجب ہوتا ہے وہ بغیر نیت کے ثابت ہوتا ہے، اور جو محتمل ہوتا ہے وہ نیت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ لہذا شوہر نے بیوی کو کہا طلیقی نفسی کی، تو معنی کیا ہوا کہ بغیر نیت کے 1 طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر 3 طلاق کی نیت وہ کرتی ہے تو 3 طلاق بھی واقع ہو جائے گی، کیونکہ 1 طلاق فرد حقیقی ہے اور 3 طلاقوں کا مجموعہ فرد حکمی۔ تو 3 طلاقوں کی نیت سے 3 طلاقیں واقع ہونا وہ فرد حکمی ہے، عدد نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، طلقی نفس کی سے 3 طلاقوں کا مجموعہ عدد ہونے کی حیثیت سے واقع نہیں ہوگا، بلکہ فرد ہونے کی حیثیت سے واقع ہوگا۔ اور اسی طرح 3 طلاقوں کا مجموعہ لفظ طلیقی کا مدلول ہونے کی وجہ سے واقع نہیں ہوگا، بلکہ شوہر کی نیت کرنے کی وجہ سے واقع ہوگا۔ اسی لیے مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا، اگر شوہر نے اپنی بیوی سے طلیقی نفس کی کہا اور شوہر نے کوئی نیت نہ کی تو بیوی اپنے آپ کو 1 طلاق دے سکتی ہے، کیونکہ ایک فرد حقیقی ہے۔ اور اگر شوہر نے 3 کی نیت کی تو بیوی 3 طلاقیں دے سکتی ہیں، لے سکتی ہیں، کیونکہ 3 طلاقوں کا مجموعہ فرد حکمی ہے اور لفظ اس کا احتمال رکھتا ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ ہاں، اگر شوہر نے 2 طلاقوں کی نیت کی تو بیوی اپنے آپ کو 2 طلاقیں دینے والی نہیں ہوگی، نہیں دے سکتی، کیونکہ اچھا شوہر اگر 2 کی نیت کرے تو وہ بھی نیت نہیں کر سکتا، کیونکہ 2 کا عدد محض ہے۔ 2 کا عدد محض ہے، نہ وہ فرد حقیقی ہے نہ فرد حکمی ہے۔ فرد اس کا نہ تو احتمال رکھتا ہے۔ ہاں، جب عدد 2 عدد محض ہے اور صیغہ امر نہ عدد
وہ تکرار پر دلالت کرتا ہے نہ اس کا احتمال رکھتا ہے۔ تو لفظ تلقی صیغہ امر سے دو کی نیت کرنا درست نہیں، لیکن اگر بیوی باندھی ہو تو پھر شوہر کا لفظ تلقی سے دو طلاقوں کی نیت کرنا بھی درست ہے، چونکہ باندھی کے حق میں دو طلاق ایسی ہے جیسے آزاد عورت کے حق میں 3 طلاق ہیں، یعنی جس طرح آزاد عورت 3 طلاقوں سے مغلظہ ہو جاتی ہے، اسی طرح باندھی 2 طلاقوں سے مغلظہ ہو جاتی ہے۔ لہذا جس طرح آزاد عورت کے حق میں 3 طلاقوں کا مجموعہ فرد حکمی ہے، اسی طرح باندھی کے حق میں 2 طلاقوں کا مجموعہ فرد حکمی ہے۔ آپ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ لفظ سے فرد حکمی کی نیت کرنا درست ہے، لہذا بیوی اگر باندھی ہو تو تلقی سے 2 طلاقوں کی نیت کر سکتی ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی، اتنی عبارت کا خلاصہ ہوا۔ آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا قَالَ طَلِّقِي نَفْسَكِ سَنَتَيْنِ فَحِينَئِذٍ إِنَّمَا تَقَعُ سَنَتَانِ، لیکن جب شوہر کہے طلقی نفس کے سنتین تو اس وقت 2 طلاقیں واقع ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ سنتین اپنے ماقبل کے لیے بیان تغییر ہے، نہ کہ بیان تفسیر۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ لفظ طلقی سنتین کا احتمال نہیں رکھتا ہے یہاں تک کہ اس کے لیے بیان تفسیر ہو۔ کیا مطلب؟ اس عبارت سے بھی ایک سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے، آپ نے فرمایا ہے 2 عدد محض ہے، تلقی نہ اس کا فرد حقیقی ہے نہ فرد حکمی، اور نہ اس کا مدلول ہے اور نہ اس کا احتمال لگتا ہے۔ حالانکہ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے طلقی نفس کی سنتین کہا ہو تو بیوی کے اپنے اوپر 2 طلاق دینے سے اس پر 2 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ سنتین کا لفظ طلقی کے لیے بیان تفسیر ہے، اور تفسیر اسی چیز کی ہوتی ہے جس کا لفظ احتمال رکھتا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ لفظ طلقی سنتین 2 کا احتمال رکھتا ہے، اور جب طلقی 2 کا احتمال رکھتا ہے تو آپ کا یہ کہنا کہ 2 لفظ طلقی کا محتمل نہیں ہے غلط ہے نا؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ طلقی نفس کے سنتن میں لفظ سنتین طلقی کا بیان تفسیر نہیں ہے بلکہ اس کا بیان تغییر ہے، اور لفظ سنتین کا بیان تفسیر نہ ہونا اس لیے ہے کہ لفظ طلقی سنتین 2 کا احتمال نہیں رکھتا ہے، حالانکہ مفسر اس چیز کا رکھتا ہے، احتمال رکھتا ہے جو بیان تفسیر واقع ہو۔ نہیں سمجھے؟ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سنتین طلقی کا بیان تغییر ہے، بیان تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ بیان تغییر حکم سابق کو بدل دیتا ہے۔ تو طلقی نفس کی سنتین میں طلاق بتقدیر موصوف سنتین سے واقع ہوگی، نہ کہ لفظ طلقی سے، یعنی سنتین کی وجہ سے 2 طلاق واقع ہو رہی ہے، طلقی کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی؟ چلیے تو یہیں تک رکھتے ہیں۔